اللہ نے بولا ہے کہ میں ناخنوں سے اور تیرے ارادوں سے تیرے کو قریب ہوں. تو یعنی ونہن اقرب علیہم حبل الورید ہے. تو ایک بادشاہ کا کیا ہوا، رات کو ہو گیا چوری، پھر صبح کو بڑا خطرناک چوری کیا چور نے، وہ چور بھی پکڑا گیا. پھر بادشاہ نے کیا کیا، سارے اپنے قلعے کے اپنے گاؤں کے بندوں کو اکٹھا کیا، اس سے مشورہ لیا کہ چور نے رات کو جرم کیا ہے، اب اس کو کیا سزا دیا جائے، آپ مشورہ دے دیں. تو لوگ کہنے لگے، کوئی کہنے لگا کوئی اس کا داڑھی منو، سر کے بال بھی منو، اس کے کاٹو، پھر اس کا منہ کالا کرو، اس کو شہر میں چکر لگوائیں تاکہ سدھر جائے. اور تو اس کے وزیر نے بولا کہ بھائی سرکار، یہ چور کے لیے اس نے فتویٰ نہیں دیا، یہ اس نے اپنا جو ہے اپنی معرفت کی ہے، اپنا جو ہے وہ ہمیں کو دکھایا وجود اور اپنی ذات قوم. ویسے ہم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ذات کے قوم کے کون ہیں، ابھی پتہ چل گیا. تو پھر دوسرے سے پوچھا تو وہ بولنے لگا کہ اس کو کڑچھو میں ڈالو، تیل بھی ڈالو، آگ بھی لگاؤ اور اس میں ڈالو کہ یہ پکوڑے جیسا تل کے کباب ہو جائے کہ اس نے ایسا چوری کیا ہے. تو وزیر کہنے لگا سرکار، اسی نے بھی اپنی جو ہے وہ معرفت ہمیں کو قوم ذات جو اس کا ہے وہ بتا دیا ہے، پہلے ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے کہ یہ قوم کے کون ہیں، ابھی یہ خود ظاہر ہو گیا. تو بادشاہ سن رہا تھا. پھر کسی اور سے بادشاہ نے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ اس کو ہم چور کو کیا کریں. تو وہ کہنے لگا کہ بولا کہ آپ اس کو ٹکڑے ٹکڑے، اس کا ہاتھ بھی کاٹو، پاؤں بھی کاٹو، اس کا گردن بھی کاٹو، اس کو گونی میں ڈال کر کے ادھر جا کے ہم دفن کریں گے. تو وزیر نے اس کو بولا بادشاہ کو کہ اسی نے بھی اپنا معرفت کیا ہے، اپنی ذات قوم ہمیں کو بتایا ہے، پہلے ہمیں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے قوم کے، ابھی ہمیں کو پتہ چل گیا. تو ایک بندہ اور بھی بیٹھا تھا، بادشاہ بھی سن رہا تھا یہ باتیں وزیر کے بھی اور لوگوں کے بھی. تو ایک بندہ اور تھا، اسی نے بولا کہ اللہ کے نام پہ بادشاہ اسی کو چھوڑ دیں، وہ غریب تھا، کوئی چور تھا، کوئی مجبوری تھا کہ چوری کیا، آپ تو غنی ہیں، مالدار ہیں، آپ کو کیا فرق آئے گا، اللہ کے نام پہ اس کو چھوڑ دے، معاف کر دے، چور ہے بس چلا جائے، وہ بھوک سے کیا ہوگا چوری. تو پھر بھی وہ وزیر نے بولا کہ اسی نے بھی اپنا ذات اور قوم بتایا ہے، پہلے ہمیں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، ابھی ہم اس کو پہچانیں گے کہ یہ قوم کا وہ ہے. پھر بادشاہ نے کیا کیا کہ وہ چور کو آرڈر دے دیا کہ جاؤ جیل میں رکھو، اور اس باتوں کے ہم تصدیق کریں گے، پھر اس کو دوبارہ سزا دیں گے، تب تک کے لیے ہم اس کی نظر ثانی کریں. پھر بادشاہ نے تحقیق کیا کہ واقعی وہ جو نائی کے کوئی حجام کا نسل تھا، اسی حجام کے نسل نے ہی یہی بتا دیا کہ اس کا داڑھی بھی کاٹو، اس کا سر بھی مناؤ، پھر اس کو ڈنڈا شہر میں گھوماؤ. وہ جو ہے نائی کا ایک حجام کا نسل تھا، یعنی وہ بھی بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ واقعی یہ نائیوں کا نسل ہے. پھر بادشاہ نے ادھر سے پتہ کیا کہ یہ بولتا تھا اس کو کڑا ہمیں ڈالو اور اس کو کباب کرو، یہ چوری کیا ہے. تو پھر وہ اس کا پتہ کیا کہ اس کے بڑے جو ہیں وہ پکوڑے پکاتے تھے، کڑا کے اندر پکوڑے پکانے کے شوقین تھے، وہ ان کے ہی نسل میں ہی تھا بندہ، وہ اسی نے پھر یہ گواہی لگائی تھی چور کے لیے. پھر بولا تھا کہ وہ جو بولتا تھا کہ اس کے ہاتھ کاٹو، پاؤں کاٹو اور اس کا سر کاٹو، پھر اس کو جا کے دفن کرو، ایسا چوری کیا ہے. تو اس کی اگر پتہ کیا تو ان کا جو ان کے بڑے جو تھے تو وہ قصاب تھے، یعنی بیڑ بکریوں کو اور یہ بیلوں کو کاٹ کر کے گوشت چلاتے تھے، یعنی وہ قصائی تھے. اور جو بول رہا تھا کہ اس کو اللہ کے نام پہ چھوڑ دو، تو وہ ایک رحمت العالمین انسان تھا، وہ ایک اس کا پتہ کیا تو وہ کسی اہل بیت کے نسل میں تھا. تو ابھی یہ دنیا بھی ویسا ہی ہے، آپ لوگوں کے لیے ایک مثال ہے، ہر انسان اپنی جو ہے معرفت تیرے سامنے جلدی میں وہ آئے گا، بیٹھے گا، بولے گا کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، وہ اپنی پہچان جلدی میں کرا دیتا ہے، بیٹھنے سے ہی، صحبت میں سے ہی. تو ایسے ہی یہ دیکھو، یہ جو آقا مدینہ کی جو مخالف دنیا ہے، یہ جو دین بنا کے بیٹھے ہیں، دین یہ آقا مدینہ کا ہے بھی نہیں،
یہ قرآن تو تھوڑا ہی بولا گیا کہ اپنے گھر میں جا کے رکھو. اللہ نے جو اس کا وعدہ لیا تھا پھر وہ قرآن بوڑھا ہو چکا ہے اللہ کہ ابھی ہم یہ اس کو ہم اپنی کتاب میں سمیٹیں. کو ان لوگوں نے سمیٹا ہے. یہ مسجد جا کے ان لوگوں نے بنا دیا تھا مسجد زرار یعنی زر یا مکہ مطلب پیسہ، آر کا مطلب لانے والا. پھر وہ تو آقا مدینہ نے گرا دیا تھا. تو یہ وہی ہیں ابھی تک مان نہیں رہے ہیں، ان کی سنتوں پہ چل رہے ہیں. آپ دیکھو نا نماز کے دوران یہ کیا کرتے ہیں، جانور کی طرح پیچھے والے پاؤں بھی زمین پر، آگے کے ہاتھ بھی زمین پر، منہ جا کے زمین سے جھکائیں گے جیسا کہ جانور گھاس کھاتا ہے. اور پھر جھکنے کے وقت اللہ نے بولا ہے حبل الورید، وہ دل کے اندر وہ ارادوں سے قریب میں اس کا گھر ہے، آنکھوں میں اس کا نور ہے. تو یہ نور کو بھی آنکھوں پہ جھکا کے مٹی سے لگا دیں گے. اپنا جو پیٹ میں اس میں معدے میں نار ہے اس کو اوپر کر دیں گے، یعنی اللہ کا نور بھی اور اس کا گھر جو دل میں گھر ہے وہ بھی نیچے، ہمارا نار اوپر ہے. یعنی اس طرف سے نار کو اوپر کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہم نار کو زیادہ عزت دے رہے ہیں، اور اس طرف سے دکھا رہے ہیں کہ ہم جانور ہیں. اس طرف سے اس کا دیکھو سجدے کے دوران اس کا نار اوپر ہے، پیٹ میں جو معدے میں ہے اللہ بھی نیچے، آنکھوں میں نور اللہ وہ بھی نیچے، اس کا نار اوپر. اور اس طرف سے یہ دکھ رہا ہے جانور کی طرح، جیسا کہ جانور کے چاروں ٹانگ جو ہیں زمین پہ ہیں اور منہ نیچے کر کے گھاس کھاتا ہے. تو یہ دکھا تو خود ہی معرفت اپنی کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ ہم وہی جانور ہیں. آقا مدینہ نے کا دین تو سلامتی ہے. اسلام کس چیز کو بولا جاتا ہے؟